شیخ حسین، آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں خاص طور پر، جیسے میں نے کہا کہ انتہا پسندی کا جو فروغ ہے، اس پس منظر میں وہ کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے یہ تعایش کی کیفیت، پرامن بقائے باہم کی کیفیت کو اور امن کے تحفظ کو ہم فروغ دے سکتے ہیں؟ کیا چیزیں، کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ اگر مسلم معاشرے کے تناظر میں دیکھا جائے تو اختصار کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ جس قدر معاشرہ رب شناس ہوگا اسی قدر پرامن ہوگا، اور جس قدر رب فراموش ہوگا اسی قدر بے امن یا بد امن ہوگا۔ لیکن برادران وطن کے ساتھ اگر ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ خدمت خلق یا خدمت انسانیت یا انسانی اقدار کی بنا پر خدمت خلق کو ہم اہمیت دیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس انفعهم للناس، صدقات و خیرات کا دائرہ صرف مسلم معاشرے تک نہیں رکھا گیا بلکہ انسانیت کے لیے اور حیوانوں کے لیے بھی اسلام نے اسے کھول کر رکھا ہے۔ مکی دور میں اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے انسانیت نواز کا لقب دینے کے لیے کہ آپ فلاں فلاں خیر کے کام کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے سہاروں کا آپ سہارا ہے، وغیرہ وغیرہ، مہمان نواز ہیں۔ ان تمام اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے یہود ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، تو اپنے بچے کو حکم دیتے کہ سب سے پہلے اپنے یہودی پڑوسی کا خیال رکھنا۔ تو ان جیسے کام، مذہب کی تمیز کے بغیر تعلیم اور تربیت کو فروغ دینا، طب کے میدان کی خدمت کرنا، بیت المعمرین، ان جیسے امور کا قیام کرنا اور اس جانب توجہ دینا، جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دونوں معاشروں میں تعایش سلمی ممکن ہے۔ واللہ اعلم۔